دو صوبے اس وقت بدامنی کی زد میں ہیں، اور ہم مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جہاں ہمیں الیکشن دیا جائے وہاں انتخابی ماحول بھی ضروری ہے کہ لوگ اس ماحول میں آزادانہ طور پر ووٹ کا بھی استعمال کر سکیں اور تمام امیدوار یکساں طور پر عوام کے پاس جانے کے لیے پرامن ماحول حاصل کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگلے الیکشن میں ہمارے اہداف ہوں گے۔ فاٹا کے انضمام کے بعد بظاہر انضمام کا تجربہ ناکام نظر آ رہا ہے۔ جو وعدے وعید فاٹا کے عوام کے ساتھ ہوئے تھے 10% بھی اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اور وہاں کا عام آدمی اب پریشان ہے کہ ہم فاٹا ہیں یا ہم صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں۔ 7 سال پورے ہونے کو ہیں، نہ ان کے ساتھ وعدہ کیے گئے سالانہ 100 ارب روپے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں اب بھی 100 ارب ابھی تک ہم ان کو نہیں دے سکے ہیں، جبکہ ہر سال ہم نے دینے تھے ان کو۔ نہ وہاں پر عدالتیں بیٹھ سکتی ہیں، نہ وہاں پر لینڈ ریکارڈ تیار کیا جا سکا ہے، نہ وہاں اپنی زمینوں کے تقسیم کا کوئی نظام موجود ہے۔ ڈپٹی کمشنر جاتا ہے تو حیران پریشان، کوئی پولیس آفیسر جاتا ہے تو وہ حیران و پریشان۔ کسی طریقے سے بھی وہاں پر لوگوں کو بہتری مہیا کرنے کے لیے کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ یہ ہمارے اہداف میں ہوگا کہ ہم ان کی بہتری کے لیے اقدامات کر سکیں۔ اور ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فاٹا کے عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ اس وقت اسرائیل فلسطینی باشندوں پہ جس طرح بمباری کر رہا ہے، 20,000 سے زیادہ عام شہری اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں ان کی بمباریوں کے نتیجے میں، اور ان میں 70% تعداد بچوں کی ہے یا خواتین کی ہے۔ یہ جنگ مجرم ہے، اور دنیا کو جنگی جرم کا نوٹس لینا چاہیے۔ امریکہ کس طرح انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، یورپ کس طرح انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ ایک جنگی جرم کو سپورٹ کر رہا ہے، بچوں اور خواتین کے قتل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ بذات خود ایک جنگی جرم ہے۔ عالمی عدالت انصاف اس کا نوٹس لے، انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کا نوٹس لیں۔ اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ ہم اتنے بڑے پیمانے پر جب تباہی مچائیں گے، غزہ پر ہم بمباریاں کریں گے، ان کے نقصانات ہوں گے، اس سے فلسطین کی جو دفاعی تحریک ہے اور جو 7 اکتوبر کو سامنے آئی ہے وہ مرعوب ہو جائے گی، وہ دم توڑ دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فلسطینی مردانہ وار لڑ رہے ہیں، اور اسرائیل کی فوج، ان کے دفاعی قوت اور اس کا تکبر ان مجاہدین نے زمین بوس کر دیا ہے، خاک میں ملا دیا ہے۔
اور اب اسرائیل اب اپنے وجود کی جنگ لڑے گا کہ میں اپنی بقا کی جنگ کیسے لڑوں. یہاں پر وہ آ گیا ہے. اب اس کی بقا کا کوئی امکانات بظاہر نہیں نظر آ رہے. فلسطینی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور معاہدہ دالفور ایک ناجائز معاہدہ تھا. قائد اعظم نے اس کو ناجائز بچہ کہا. پاکستان کی قرارداد میں فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا حصہ شامل کیا گیا. یہ تمام ہماری تاریخ ہے. اس کے باوجود یہاں پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ حکومت جمائی گئی, ایک اقتدار بنایا گیا تاکہ اسرائیل کو تسلیم کرایا جا سکے پاکستان سے. لیکن الحمدللہ یہاں پاکستان کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام رکاوٹ رہی. ملین مارچ ہم نے کی اس تصور کے خلاف, اور میڈیا پر ہم نے ان کی زبانیں روک دیں, اور عالمی سطح پر حماس نے, ان کے مجاہدین نے, غزہ کے مجاہدین نے قربانیاں دے کر عالمی فکر کو تبدیل کر دیا ہے. مسئلہ فلسطین کو اس کے اپنے اصلی موقف کے ساتھ انہوں نے دوبارہ زندہ کر دیا ہے. اس حوالے سے سب سے پہلے ہم نے اقدام کیا. حماس کی قیادت سے ملنے کے لیے میں خود قطر گیا اور دنیا کو ان کی طرف متوجہ کیا. آج وہ عالمی شخصیات اور حکومتوں کے رابطوں کے لیے مرکز بن گئے ہیں, اور انشاءاللہ وہ اپنا اعتماد پوری دنیا میں دوبارہ قائم کر کے آگے بڑھیں گے اور فلسطین کی آزادی کے ہدف کو حاصل کریں گے. میں فلسطین کے دفاعی تحریک کی حمایت کرتا ہوں, اسے ایک جائز جنگ سمجھتا ہوں, اور پاکستان کے عوام کو جب ہم نے اپیل کی کہ وہ مالی تعاون کریں, پاکستانی عوام نے جس تنظیم کو بھی, جس این جی او کو بھی مالی تعاون دیا ہے فلسطینیوں کے لیے, ہر حوالے سے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پاکستانی قوم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس مرحلے پر عوامی سطح پر بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہم نے خود جو جمعیت علماء اسلام کی سطح پر جلسے کیے, چاہے وہ پشاور کا تھا, چاہے کوئٹہ کا, چاہے کراچی کا, چاہے لاڑکانے کا, بہاولپور کا, مری کا, تاریخی جلسے ہوئے ہیں اور قوم نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. اس پر بھی ہم پاکستانی قوم کے شکر گزار ہیں, اور دوبارہ ایک بار ہم حماس کی قیادت کو اور فلسطین کے مجاہدین کو یکجہتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے پاکستان سے ایک دھرنا, ایک لوگ آئے ہوئے ہیں لاپتہ افراد کے مسئلے پہ, کیونکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے, وہ آپ کے پریس کانفرنس پہ نظر نہیں آئے, تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ٹی ٹی پی کا بھی یہ موقف ہے کہ فاٹا مرجر کو ختم کیا جائے. آپ نے بھی آج, میں نے بھی آج کیا کہہ رہے ہیں یار, میں نے بھی آج, یعنی آپ نے کریڈٹ سارا ٹی ٹی پی کو دے دیا, اور میں آج, خدا کا خوف کرو یار. یہ تو موقف ابتدا سے ہم نے لڑا ہے, پارلیمنٹ میں ہم نے لڑا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی اتحادی ہو کر ہم نے اتحادی حکومت کے ساتھ اختلاف رائے کیا تھا, اور ہم اپنا موقف پیش کر رہے ہیں. آپ کس طرح ایک سیاسی محاذ سے اس مسئلے کو اٹھا کر دوسری طرف پھینک رہے ہیں؟ مجھے کسی صحافی سے یہ توقع نہیں ہو سکتی. وہ ہم بار بار ان کے دھرنے میں جا چکے ہیں, ان کے ساتھ ہم یکجہتی کر چکے ہیں, اور اس موقع پر ہم قائم ہیں کہ قانون کے حوالے کیا جائے معاملات کو. دو قومی جو فلسطین کے حوالے سے ہے, پھر ایک کمپین چل رہی ہے کہ دو ملکی جو ہے فلسطین کو بھی اور اسرائیل کے بھی حوالے سے, اگر یہ نقطہ نظر بدقسمتی سے ہمارے نگران وزیر اعظم نے, جس کو شاید سیاست کے ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن ملک کا وزیر اعظم ٹھہرے ہماری قسمت, انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم نے بھلا کہا ہو, ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. کل کوئی آدمی اٹھے گا اور کہے کہ قائد اعظم نے بھلا دو قومی نظریے کی بات کی ہو, ہم اس سے اختلاف کر رہے ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے, پاکستان کا وجود غلط تھا, سر نو مسئلہ اٹھایا جا سکتا ہے. کس طرح متوجہ کیا انہوں نے, کیا پنڈورا بس کو کھول رہے ہیں جی؟ اب پاکستان ایک ملک ہے,
ایک حقیقت ہے. اس وقت اختلاف رائے کا حق تھا, ایک جمہوری رائے تھی, بننے کے بعد اس کے وجود کا تحفظ یہ ہمارا فرض بن گیا. لہٰذا یہ چیزیں اسرائیل کے لیے دلیل نہیں بن سکتی. اگر اسرائیل کے لیے دلیل بنتی تو پاکستان کے قیام کے حوالے سے دو قومی نظریہ تو 1940 میں طے ہوا تھا. اس کے باوجود قائد اعظم نے کیوں کہا کہ وہ غلط ہے؟ پھر جب 48 میں وہ بنا اور قائد اعظم حیات تھے اور انہوں نے ناجائز بچہ کہا اس کو, تو وہ ساری چیزیں دو ریاستی تصور کو کی نفی کرتی ہیں. پاکستان کا ڈی این اے یہی ہے کہ وہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہ کرے اور فلسطینیوں کے حق کو تسلیم کرے. مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے 2 صوبوں میں امن و امان کی بات کی. کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں سے کاغذات چھینے جائیں؟ پرویز الہی کی بیوی کے ساتھ جو ہوا, عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا, جو شاہ ملک قریشی کے ساتھ ہوا, کیا کبھی ایسا بھی ہوا؟ یہ بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. میرے خیال میں یہ جہاں تک اصولی بات ہے تو یہ چیز غلط ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ فضا کیوں بنائی جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی. پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے کا پر کام ہو رہا ہے. یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں جی. ان چیزوں کو دوسرے پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس ملک پہ لائے گئے, معیشت تباہ کر دی گئی, اور آپ نے عوام کو اور ملک کی معیشت کو دیکھا کہ جس دن عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا, اگلے دن ہماری اسٹاک ایکسچینج -500 چلی گئی, -500 پہ چلی گئی. جب کل اس کے آگے 2 دنوں کے بعد پھر دوسرا فیصلہ آیا کہ نہیں نااہلی برقرار رہے گی, ہم 1500 پلس پہ چلے گئے دوبارہ جی. یعنی قوم خوف کھا رہی ہے, ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. وہ کو پتہ ہے کہ ملک کی معیشت کی تباہی ان کا ایجنڈا تھا, اور اگر دوبارہ آتے ہیں تو ملک کی تقسیم کا سبب بنیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. لہٰذا اس عنصر کے خلاف قوم کو ایک صف ہونا ہوگا, اور ان چیزوں پہ نہ جائے روزمرہ کے نظریاتی طور پر سوچے کہ یہ لوگ کون ہیں. کیا ایک آدمی بولے نا. حضرت یہ بتائیے گا کہ ڈی جی خان میں اور ٹانک میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ جب وہاں پہ پولیس کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں, ایسے میں الیکشن آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی کہ بنیادی بات یہ ہے کہ باجوڑ واقعے میں اب تک ہمارے جمعیت علماء اسلام کے 80 کارکن شہید ہو چکے ہیں. ہم تو خون کے تالاب میں کھڑے ہیں. اس وقت بھی وہاں کے بازاروں میں اشتہار لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کی بات کرنے والے کافر ہیں, ان کے جلسے میں جائے تو لوگ احتیاط سے جائیں. ہمیں ان حالات کا سامنا ہے, اور ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ 2 صوبوں میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے, لیکن میں دعا گو ہوں. کیا دعا گو ہے؟ ان کو 3 ججوں نے بلایا, 3 ججوں نے بلا کر ان سے کہا کہ اپیل دائر کرو. ابھی اس کو اپیل دائر کروائی. عشاء کے وقت کورٹ کھولی گئی, 3 جج بیٹھے, ان کو کہا کہ اپیل دائر کرو. اس نے اپیل دائر کی اور ان کو اسی وقت حکم دیا کہ ابھی شیڈول جاری کرو. اگر چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پہ کرنا ہے, تو الیکشن کمیشن کب آزاد ادارہ ہوا؟ کب ہم یہ سمجھیں کہ الیکشن کا معاملہ, اس کے تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہیں؟ اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا, اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. میں الیکشن, اور جب ہم ایسی بات کرتے ہیں, جب ہم ایسے حقائق کی بات کرتے ہیں تو فوراً پیچھے شروع کر دیتے ہیں لاحقہ کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. الیکشن کے لیے میں نے 3.5 سال جنگ لڑی ہے. میں الیکشن کا طلبگار ہوں, لیکن کیا مجھے الیکشن یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں الیکشن مانگوں اور الیکشن کا ماحول بھی کا مطالبہ بھی کروں؟